بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ دو اہم ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک اوپن چیلنج کر دیا ہے، اور وہ اوپن چیلنج کیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر وہ ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے چیلنج دے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں فوجی عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کچھ شرائط عائد کی ہیں اور اہم نوعیت کی شرائط ہیں، وہ بات کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے ایک دو اور انکشاف بھی کیے ہیں، اور ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو مکمل طور پہ نگیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو سرکاری بیانیہ مسلط کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اور جو بھی دوسرا بیانیہ کاؤنٹر نیریٹو لانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، عمران ریاض خان ہوں، دیگر صحافی ہوں، بیرون ملک صحافی ہوں، ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ بہت ہی اہم گفتگو تھی، اور یہ گفتگو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ہی ان کی دوسری یا تیسری پریس جوابی کارروائی تھی عمران خان صاحب کی۔ اس کے بارے میں اور ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کریں گے، لیکن پہلے ذرا عمران خان صاحب کی گفتگو کو سنیے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ عید کے موقع پہ، اور ان کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع وزیر خزانہ ڈار صاحب، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وزٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی وزیر ساتھ نہیں تھا؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بلاول بھٹو، کم از کم بلاول بھٹو کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وزیر دفاع بھی موجود ہیں، وزیر خزانہ بھی موجود ہیں، وزیر اطلاعات بھی موجود ہیں، وزیر اعظم بھی موجود ہیں، تو پھر جو اہم ترین وزیر خزانہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ کیوں نہیں تھے؟ دراصل یہ جو کل نشست ہوئی ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کوسوں دور اور بیابان علاقوں میں، اس کا کوئی اور مقصد بھی تھا۔ ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دبئی میں ملاقات ہوئی ہے نواز شریف آصف علی زرداری صاحب اینڈ نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور ان کے ساتھ تھیں بلاول بھٹو صاحب، یہ جو ملاقات ہوئی ہے چاروں کی، اس ملاقات میں آصف علی زرداری صاحب نے کچھ شرائط رکھی ہیں، اور وہ شرائط کافی کڑی ہیں، اور وہ شرائط مسلم لیگ نواز کے لیے ماننا جو ہے وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو ایک اطلاع یہ ہے کہ اب وہ ساری کی ساری جو میٹنگ ہوئی ہے دبئی میں دو بڑے خاندانوں، سیاسی خاندانوں کے درمیان، اس کی ڈیٹیلز ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک پہنچائی ہیں شہباز شریف صاحب نے اور خواجہ صاحب نے، ڈار صاحب نے ان کو پہنچائی ہیں، اور اس میں جو مریم اورنگزیب صاحبہ کی وہاں پہ موجودگی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ غالباً مریم نواز صاحبہ نے ان کو بھیجا ہے، کیونکہ ڈار صاحب نواز شریف صاحب کے نمائندے ہیں، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اور پھر جو مریم صاحبہ ہیں وہ پھر کس کی نمائندگی کر رہی تھیں؟ تو سنا یہی ہے کہ انہوں نے ساری رپورٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو وہیں سے وہ دیتی رہی ہیں، اور کچھ نیا بیانیہ جو ہے وہ بھی بنانا ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے تیا پانچا کر دیا جائے عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اور خواجہ صاحب بڑے پیش ہیں، ڈار صاحب بڑے پیش ہیں اس میں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی، شہباز شریف صاحب بھی، لیکن وہاں پہ جو نعرے لگوائے گئے وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے خود نعرے لگوائے فوج کے حق میں اور پاکستان کے حق میں، یہ وہاں پہ کافی دیکھا گیا، لیکن خواجہ آصف صاحب کی موجودگی میں اور ڈار صاحب کی موجودگی میں کیا اس سے مسلم لیگ نواز اور فوج جو ہے وہ کیا ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے؟ اور وہ جو ایک میمو گیٹ سے لے کے اور میمو گیٹ اور پھر ڈان لیکس، وہ جو ساری جو ایک نیریٹو تھا، جو فوج کے اندر بہت شدید ترین رد عمل پایا جاتا تھا، کیونکہ میمو گیٹ کے وقت کے ہی آفیسر اس وقت آرمی میں موجود ہیں، اور بلکہ ترقی کرتے ہوئے وہ لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب تھا ڈان لیکس تھا، وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو تھا ان کے لیے۔ تو اب خواجہ آصف صاحب کی پھر تقریریں قومی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی سے باہر فوج کے بارے میں، فوج کو جو کچھ مغلظات خواجہ صاحب دیتے رہتے ہیں، اس کے بعد تو فوج کے اندر، اور وہ بھی وزیر دفاع جان بوجھ کر خواجہ صاحب کو وزیر دفاع بنایا جاتا ہے تاکہ وہ
اپنا حساب ہر وقت برابر کرتے رہیں. تو یہی ہوا ہے کہ ایک طرف تو خالصتاً اس کو دفاعی نوعیت کا معاملہ قرار دیا گیا. جو وزٹ ہوا شہباز شریف، خواجہ صاحب، ڈار صاحب، مریم اورنگزیب صاحب اور آرمی چیف کا یہ جو وزٹ ہوا ہے، یہ خالصتاً وہ کہتے ہیں جی کہ افواج پاکستان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ گئے تھے. لیکن وہاں پہ شہباز شریف صاحب نعرے لگوائے گئے فوج کے حق میں اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے. خواجہ صاحب کی تقریریں آپ کو معلوم ہے کہ پورے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، قومی ذرائع ابلاغ میں بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے 1965 کے شہداء کو، 71 کے شہداء کو، کارگل کے شہداء کو، سیاچین کے شہداء کو کس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے بے توقیر ماضی میں. اور اب وہی اور ڈار صاحب بھی ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے جب جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے اس میں بھی وہ تنقید کرتے ہوتے تھے اور ڈار صاحب کے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کرتے رہتے تھے. تو مریم صاحبہ کا وزٹ وہاں پہ کس نوعیت کا تھا؟ مریم اورنگزیب صاحبہ کہ کیا کرنے گئی تو کہا جاتا ہے کہ وہ رپورٹ کر رہی ہوں گی. یقیناً مریم صاحبہ کو پوری رپورٹ سبمٹ کرنی ہوگی کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی اور کیا نہیں ہوئی. آرمی چیف بہت خوش نظر آ رہے تھے اور شہباز شریف صاحب بھی بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اور ایک یہ میسیج بھی دیا گیا کہ ہم شہباز کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں اور نواز شریف صاحب اگر نہ ہی آئیں تو زیادہ بہتر ہے، اور انتخابی سیاست میں وہ صرف اب قائد کے طور پہ رہیں تو شہباز صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا جائے اور انہی کو کام کرنے دیا جائے. تو یہ اس طرح سے، لیکن کیونکہ یہ 9 مئی کے سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو کہ 9 مئی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کہتے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے، ثبوت ہمارے پاس ہیں، تو بس اب تو ایک فارمیلٹی پوری ہونی ہے، کرنل صاحب آئیں گے اور سزا سنا دیں گے فوجی عدالت میں. اب عمران خان صاحب نے بھی ایک پوائنٹ آف ویو، ایک بڑا میں تو کہوں گا کہ یارکر پھینکا، اور اس یارکر کا وہ شکار خود بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جس کانفیڈنٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں میدان میں، انہوں نے بڑی ایک ہلچل سی مچا دی ہے. انہوں نے یہ چیلنج دے دیا ہے کہ وہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے بھی تیار ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ ذرا انہی کی زبانی سنیے. 3-4 امپورٹنٹ باتیں اس میں وہ کر رہے ہیں، آپ ذرا پہلے سن لیں عمران خان صاحب کی زبانی اور اس کے بعد پھر اگلی بات کرتے ہیں. میں آج یاد کرنا چاہتا ہوں 16 لوگ ہمارے شہید ہوئے، گولیاں ماری گئی ان کو 9 مئی کے بعد. کوئی ان کی بات نہیں کر رہا کہ 16 لوگ جو کنفرم ہمارے پاس ہیں جن کی شادیں ہوئی، اس کے علاوہ 9 اور ہیں. لیکن ہم اس لیے کنفرم نہیں کر سکتے کہ ان کے جو گھر والے وہ چھپے ہوئے ہیں. یہ جو دہشت اور یہ جو خوف کی فضا بنائی ہوئی ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کنفرم نہیں کرتے، بولتے بھی نہیں ہیں. 16 کا تو کنفرم ہے، 25 کو گولیاں لگی جس سے شہید ہوئے. اس کے علاوہ دو نوجوانوں کی ٹانگیں کٹ گئی اور ایک کے پیٹھ میں گولی لگی جس کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو گئے، بیڈ ریڈن مکمل طور. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی نام نہیں لیتا. بلڈنگ جلی، میں خود کہتا ہوں کہ ان کے جنہوں نے بلڈنگ جلائی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، انہوں نے جرم کیا. لیکن کوئی بات کرے گا کہ کون سے ملک کے اندر آپ 25 لوگوں کو گولیاں مار دیں، 50 اور کو گولیاں لگیں، 50 اور گولیاں لگیں، لیکن آپ 25 لوگوں کو قتل کر دیں اور ایک کے پاس فائر آرم نہ ہو. چلیے یاد ہونا کہ کسی پولیس والوں کو گولیاں لگی، کسی کو گولی نہیں لگی، کیونکہ جب بغاوت ہوتی ہے تو وہ ہاتھوں سے نہیں بغاوت ہوتی. بغاوت جب ہوتی ہے تو وہ ہتھیار ہوتے ہیں آپ کے پاس. یہ کیسی بغاوت ہے کہ کسی کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے؟ کبھی کوئی فوج کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے ہاتھوں کے ساتھ؟ ان کے پاس بندوقیں ہیں. ہماری ماشاءاللہ دنیا کی تکڑی ترین فوج ہے. تو اس کیا ہم نے بغاوت کرنی تھی؟ یہ ان لوگوں کو نہاتے لوگوں نے جا کے فوج میں ٹرائی کر دینی، پرامن احتجاج کرنا جو ہمارا حق ہے. آئین کوئی پاکستان کا ایسا علاقہ نہیں جدھر ہمیں اجازت نہیں ہے پرامن احتجاج کرنے کی. برطانیہ کے اندر جو سب سے ان کی مقدس جگہ ہے ان کا پرائم منسٹر کا ہاؤس ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. ہر دوسرے دن وہاں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے پرامن. یہ تو جمہوریت کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں تو ایسے بنا دیا کہ پرامن احتجاج بھی جو بھی وہ مل گیا کہ کنٹونمنٹ کے اندر وہ سارے دہشت گرد ہیں، بغاوت کر رہے تھے. لیکن کسی نے ابھی تک نہیں، 40 دن ہو گئے، یہ نہیں پوچھا کہ یہ بھی پاکستانی تھے جو 25 لوگ جن کی 16 کی کنفرم شہادتیں. کوئی پوچھا نہیں. جو بیچارے 2 لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو گئی، ان کی ٹانگیں چلی گئی، ایک جو پیرالائز ہو گیا، بستر میں ہو گیا. کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کا قصور کیا تھا. اگر یہ پرامن احتجاج کر رہے تھے تو کیسے گولیاں ماری گئی؟ کیا کسی کے پاس کوئی ہتھیار تھے؟ کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. طاقتور نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ بغاوت انہوں نے کیا، ان کو مارو. کسی نے نہیں پوچھا کہ مہذب معاشرے میں کیا دوسرے کو بھی وقت ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا. پھر صحافیوں سے جو ہو رہا ہے، عمران ریاض غائب ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. 40 دن ہو گئے، ان کے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے. وہ کیا اس کا کیا جرم تھا؟ کیا اس نے بھی بغاوت کی تھی؟ کیا وہ اپنا موقف ہی پیش کر رہا تھا؟ تو کون سی جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ 4 بڑے بڑے صحافی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے.
एक ने भी ऐलान किया है, पुराना 50 साल पुराना साबित करता है कि जी मैं सियासत में बात नहीं करूंगा। तो ये क्यों इतना खौफ है? क्यों इतना खौफ है कि दूसरा मौका ना पेश हो जाए? क्यों मीडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया है कि सारे मीडिया का मुंह बंद कर दिया जाए और सिर्फ जो सरकारी वर्जन है वो सिर्फ मीडिया पे है? क्यों डर है? अगर आप सच और हक पे खड़े हैं तो बोले तो दूसरों को, आप साबित करें। ये जो सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसका सिर्फ एक मकसद है, तहरीक इंसाफ को खत्म करना, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ना, डरे हुए इलेक्शन से। और ये कब से शुरू हुआ? ये जब से रजीम चेंज हुई है तब से प्लान बना हुआ है कि इमरान खान को जिन्होंने हटाया उन्होंने अब दोबारा वापस नहीं आने देना। और उधर से देख लें 25 मई को जिन्होंने किया कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अंदर फैसले, बंद कमरों में फैसले हो जी तो मम्मी डैडी है, ये तो जी बगैर क्राउड है, इनको एक बार फेंटा लगाएंगे और ये जो करेंगे तो ये चुप करके पीछे हट जाएंगे। वो नहीं हुआ। 30 बाई इलेक्शन जीतने 37 में से। उसके बाद मुझे कत्ल करने की कोशिश की, सदी की कड़ी का हिस्सा था कि इमरान खान को अब नहीं आने देना। कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला, अभी ठीक ही हुआ था, 3 महीने तो मुझे ठीक होने में लगे। उसके बाद जब मैं ठीक हो रहा था हुआ, घर पे हमला कर दिया, 24 घंटे घर पे अटैक किया रेंजर्स और पुलिस ने। उसके बाद मुझे 18 मार्च को कत्ल करने की कोशिश की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जिधर मैं अपनी जमानत करवाने जा रहा था। क्यों? सिर्फ ये कि इमरान खान ने अब इलेक्शन नहीं लड़ना, इसलिए इसको नहीं आने देना हमने पावर। फिर ये जो हुआ है 9 मई को, अब ये 9 मई की मैं फिर से कहता हूं तो इन्वेस्टिगेशन तो हो। मैं ये कहता हूं कि चले मिलिट्री कोर्ट्स करते हैं, चले इमरान खान को आप ये अदालतों में नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में, लेकिन उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुझे मौका मिले, टेलीवाइज हो, सबको पता चले, मुझे अपना मौका पेश करने का वक्त दिया जाए और अपना मौका दे, मैं अपना मौका देता। क्योंकि क्या हम सच और हक चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें आगे से ना हो, या सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह तरीके इंसाफ खत्म हो? इस ईद के ऊपर जितनी मैंने पाकिस्तान में मायूसी देखी है, मैंने अपनी जिंदगी में देखी। और इसकी वजह क्या है? एक तो माशी हालात है। 14 महीने के अंदर 6% जब मुल्क बढ़ा था, उसकी दौलत में इजाफा हो रहा था, वो आगे सफर पे आ गया, इंडस्ट्री बंद हो गया, बेरोजगारी 38% महंगाई है जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। जब दुनिया के अंदर कीमतें 35% नीचे चली गई, जो जिसकी वजह से हुई थी, जो तेल की कीमतें, कमोडिटी, जी ये सब 35% नीचे चला गया। और हमारे मुल्क में तारीखी इन्फ्लेशन हम जब छोड़ के गए थे 12% थी। तो मायूसी है, तो माशी हालात ऐसे। लेकिन असल मायूसी की वजह क्या है कि दुबई में जो इस मुल्क के नामवर बड़े बड़े डाकू हैं, वो सारे मिलकर दुबई बैठे हुए हैं और फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। ये है मायूसी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल एक दूसरे की करप्शन कौम को बताई। ये 90 की दिहाई में 2 दफा करप्शन में गवर्नमेंट गई और एस्टैब्लिशमेंट ने इनको करवाया, क्योंकि इनकी करप्शन कर रहे थे। इनकी करप्शन के चर्चे पहली दफा है, सारे माल पता चला। फिर ये उदयबा पेपर मिल के अंदर आया कि शरीफ खानदान कैसा पैसे मुल्क से बाहर निकाल, दोनों मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लगाए थे, ये इल्जाम थे। उनको हटाया, जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने करप्शन बताई दुनिया को कि उन्होंने कैसे मुल्क को लूटा और फिर ऐलान दे दिया 10 साल फिर लूटा इन्होंने। अब वो लोग आज बैठ के, जो मुझे लोगों ने वोट दी थी, इनसे तंग आके वो आज मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये है मायूसी। ये ही मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी चोरियां बताई हैं। इन्होंने हमें, हमारे जैसे लोगों को बताया कि कौन से, ये जब फलाने मुल्क में गए तो वहां कौन सा जरदारी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को बदनाम किया मेमोगेट में और डॉन लीक्स में। ये वो लोग हैं जिनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके बाहर के अखबारों के अंदर, इनके चर्चा करप्शन के किताबों के अंदर इनका बताया हुआ कि ये कैसे दोनों चोरी करते थे। ये आज सारे मिलके बैठ के मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये है मायूसी आज पाकिस्तान में, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। 9 लाख आपके प्रोफेशनल्स मुल्क से निकल जाते हैं। ये डॉलर से भी ज्यादा नुकसान है, जो डॉलर पर से बाहर जा रहा है तो ज्यादा नुकसान है। पूछे, जब आपके मुल्क के अंदर क्वालिटी के लोग नहीं रहते, किधर से आप मुल्क चलाएंगे? जो अगर शौकत खानम बना पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में बनता है कैंसर हॉस्पिटल, तो बाहर, तो उनको पाकिस्तान लाना आसान नहीं होता। 9 लाख लोग जा रहे हैं, ये अंदाजा नहीं कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। और होता जहन बैठे हुए हैं, इनको अगर फुर्सत मिले कि तहरीक इंसाफ को कैसे खत्म करना, और सारी एजेंसी लगी हुई है, मुल्क के सारे इदारे लगे हुए उसको खत्म करने के लिए, अगर आपको फुर्सत मिले तो आप पे खतरे की घंटी बजनी चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान के जहन में सोच ले कि आगे वो किधर जा रहा है और हम किधर फंसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं एक पार्टी को इंजीनियर करके, तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाए, खिचड़ी पार्टी, इस पार्टी को वोट, इसको दे, इसको दे, ताकि वो सारे कंट्रोल हो जाए, उन पर बादशाह सलामत को कंट्रोल कर सके। ये गेम चल रही है, मुल्क को कमजोर कर, इससे मुल्क और मजीद कमजोर होगा। और वो आगे बढ़ रहे हैं, वो ये समझ नहीं है कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो खतरा होता है मुल्क को। क्योंकि अगर रूस ने अटैक किया यूक्रेन को, तो वो समझे। तो ये इमरान खान साहब कल एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने चैलेंज किया और मिलिट्री कोर्ट्स में भी वो ट्रायल के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फिर वो ओपन होना चाहिए और उनको बात करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए, पूरा मौका दिया जाना चाहिए। वो साबित करेंगे कि 9 मई के वाक़यात के पस पर्दा हक़ाइक़ असल में हैं क्या। तो ये मैं दोनों तरह की आपके सामने मैंने रख दी है सिनेरियो। एक तरफ इमरान खान साहब
وہ اب اس غبارے سے بھی ہوا نکالنے کے لیے تیار ہیں کہ فوجی عدالتوں میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ فوجی عدالتوں میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب کے ساتھ آرمی چیف کا ہونا، خواجہ آصف صاحب کا ہونا، ڈار صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہونا، اور پھر وہاں پہ خوشی خوشی نعرے لگانے فوج کے حق میں، پاکستان کے حق میں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کچھ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اس کی نوید سنا رہے ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب کو چاہیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب کو، کہ وہ ذرا اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، آنکھیں بھی اور کان بھی اور سب کچھ کھلا رکھیں، تاکہ حواس خمسہ سے ان کو اطلاع ہو جائے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی میں جو کچھ ہوا وہ رپورٹ کل پیش کر دی گئی وفاقی دارالحکومت سے کوسوں دور خیبر پختونخوا کے علاقے میں، اور اس میں اب کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو بہرحال جی اب تک کی یہ اطلاعات ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔